تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں تلقین فرمائی ہیں خود بھی کی ہیں اور خود اپنے عمل سے ان کی ایک طرح سے ترغیب بھی دی ہے. ان میں سے ایک دعا ہے جس کا بیان پچھلے مجلس میں شروع کیا تھا. اس میں دعا یہ فرمائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم انی اسألک من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصیک، کہ اللہ میں آپ کی خشیت میں سے اتنا حصہ مانگتا ہوں جو میرے اور گناہ کے درمیان رکاوٹ بن جائے، حائل ہو جائے. یعنی اللہ جل جلالہ کی جو عظمت شان ہے، جو اس کا کبریائی ہے، اس کا جو جلال ہے، اگر اس کا تصور کر کے حقیقی خوف انسان کرے تو وہ انسان کی تو برداشت سے باہر ہے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اللہ جل جلالہ کی تجلی اس کو انسان برداشت نہیں کر سکتا، پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمائش کی کہ مجھے زیارت کرا دیجئے اپنی، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ تم مجھے دیکھ سکتے نہیں، اور اس کا مشاہدہ اس طرح کرا دیا کہ ذرا یہ پہاڑ ہے، اس کو دیکھنا، اس پر ہم اپنی تجلی ڈالیں گے، اگر وہ اپنی جگہ پر ثابت رہے گی، پھر استقر مکانہ فسوف ترانی، تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو، دیکھو گے. لیکن قرآن کریم فرماتا ہے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکن، جب باری تعالیٰ نے اپنی تجلی ڈالی پہاڑ کے اوپر، پہاڑ پر تجلی ڈالی، اور یہ تجلی بھی کس قسم کی ہوگی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، تو جعلہ دکا، پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا. وخر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. خود موسیٰ علیہ السلام پر نہیں ہوئی تھی تجلی، پہاڑ پر ہوئی تھی. پہاڑ گر پڑا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام صرف پہاڑ کے نظارے کو دیکھ کر بے ہوش ہو گر گئے. تو جب تجلی ہو بغیر جلال کے، وہ تجلی کوئی جلال کے ساتھ تو نہیں تھی، وہ تو جمالی کے ساتھ تھی. جب بغیر جلال کے تجلی ہو تو وہ انسان برداشت نہیں کر سکتا، انسان کیا پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا. تو اگر تجلی ہو جلال کی اعوذ باللہ، تو پھر انسان کیسے برداشت کر پائے گا؟ لہذا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی خشیت کی جو حقیقت ہے، یعنی خوف کی جو حقیقت ہے، وہ تو ہماری برداشت سے باہر ہے، تحمل سے باہر ہے. لیکن اتنا خوف ہمیں عطا فرما دیجئے کہ جو ہمارے اور گناہوں کے درمیان حائل ہو جایا کرے، کہ جب کسی گناہ کا موقع آئے یا گناہ کا داعیہ پیدا ہو، گناہ کرنے کو دل چاہے، تو آپ کا خوف اتنا آ جائے ہمیں کہ جو ہمیں اس گناہ سے روک دے. اسألک خشیتک من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصیک. خشیت تو اتنی عطا فرما دیجئے، اس سے زیادہ کام میں ہمیں تحمل نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو عطا فرما دے.
اور یہ خشیت جو انسان کو معصیت سے روکتی ہے، یہ خشیت یہی مطلوب بھی ہے، یہی مانگی بھی گئی ہے، اللہ تعالی سے دعا بھی اسی کی مانگی ہے، لیکن یہ حاصل کیسے ہو؟ یعنی دعا تو بے شک کرتے ہی رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عطا فرمائے، اور دعا کرتے بھی رہنا چاہیے، لیکن یہ ایسی اس حد تک خشیت ہو جائے کہ جب گناہ کا موقع آئے یا گناہ کی خواہش پیدا ہو تو اس وقت یہ خشیت آ کر بیچ میں آڑ بن جائے۔ یہ کس طرح ہو؟ تو اس کے لیے ضرورت ہے اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق۔ جتنا تعلق باللہ، تعلق مع اللہ قوی ہوگا، اتنی ہی یہ خشیت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالی کے ساتھ تعلق جتنا کمزور ہوگا، اتنا ہی انسان کو یہ خشیت اتنی حاصل نہیں ہوگی جو اس کو گناہ سے روک سکے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دل میں باری تعالی کے ساتھ تعلق ابھی تک جمع ہوا نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے۔ تو جب کوئی موقع ایسا آتا ہے جہاں پر کہ نفس اور شیطان کسی ایک طرف لے جا رہے ہوں، تو اس وقت کیونکہ تعلق مضبوط نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ، دل میں پیوست نہیں ہوا، اس واسطے بندہ ہزار تعبیریں کر کے وہ اگر خشیت کو تھوڑی بہت آتی بھی ہے تو اس کو دبا دیتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ کوئی بے حیائی کا کام ہے، اعوذ باللہ۔ آج کل تو بے حیائی کا سیلاب ہے، بے حیائی کا کام ہے۔ اگر دل میں وہ بے حیائی کا کام کرنے کا خیال آیا، خواہش پیدا ہوئی کہ یہ کام کر کے میں لذت لے لوں، میں مزہ لے لوں، تو ایک عام آدمی بھی جب وہ کام کر رہا ہو یا اس کا داعیہ پیدا ہو رہا ہو، دل مچل رہا ہو کہ وہ کام ضرور کروں، باپ آ کے کھڑا ہو گیا سامنے، کہاں جائے گا وہ داعیہ؟ کہاں جائے گی وہ خواہش؟ یہ تو کہہ رہے جی مجبور ہو گیا، میں خواہش سے مجبور ہو گیا، نفس کے ہاتھوں مجبور ہو گیا۔ ارے بھائی، جس وقت وہ نفس کے ہاتھ مجبور ہو رہے ہو، اس وقت میں تمہارا باپ آ کے کھڑا ہو جائے، تمہارا بھائی آ کے کھڑا ہو جائے، تمہاری ماں آ کے کھڑی ہو جائے، تمہارے استاد آ کے کھڑے ہو جائے، تو وہ رہے گی وہ خواہش؟ کہو گے جی میں کیا کروں، مجبور ہو گیا، استاد کے سامنے بھی کر رہا ہوں، باپ کے سامنے بھی کر رہا ہوں، بھائی کے سامنے بھی کر رہا ہوں۔ کیوں اس وقت وہ خواہش دب جاتی ہے؟ کیوں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے؟ کیوں تم ایک دم سے اس سے بعد آ جاتے ہو؟ اس لیے کہ اپنی بدنامی کا خوف اور لوگوں کے دلوں میں اپنے فسق و فجور کا خیال آنے کا خوف وہ ایک دم سے روک دیتا ہے۔ حالانکہ جو بیچارہ باپ ہو، بھائی ہو، رشتہ دار ہو، وہ آیا تو زیادہ یہی ہوگا نا کہ وہ تمہیں برا سمجھے گا، تمہارے اس عمل کو برا سمجھے گا، اتنا ہی ہوگا نا۔ اور زیادہ زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ دو چار آدمیوں سے بھی بتا دے گا بھائی میں نے اس کو اس حالت میں دیکھا تھا، بس۔ کوئی سزا تو نہیں دے گا، کوئی کوڑے تو نہیں مارے گا، کوئی آگ سے تو نہیں جلائے گا تمہیں، لیکن وہاں تو یہ خوف ہے اور وہ روک رہا ہے، گناہ سے روک رہا ہے۔ لیکن
یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ ایک ذات ایسی ہے جو ہر وقت دیکھ رہی ہے، ہر وقت دیکھ رہی ہے، میری تنہائی میں بھی، میری خلوت میں بھی دیکھ رہی ہے۔ اگر فرض کرو ایک ایسے کمرے میں ہو جو چاروں طرف سے بند ہے، لیکن پتا ہے کہ یہاں کیمرہ لگا ہوا ہے اور کہیں سے اس کی نگرانی ہو رہی ہے، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ خواہشات پیدا ہوتی ہیں، جذبے پیدا ہوتے ہیں، دل مچلتا ہے، لیکن نہیں کرے گا۔ مجھے بڑا سبق ملا تھا، ایک مرتبہ میں امریکہ گیا تو وہاں جو کون سا شہر ہے، ناسا، تو وہ ہیوسٹن میں، تو وہ ہمیں ناسا دکھانے کے لیے لے گئے، جہاں پر کہ سارے خلائی جہازوں کا وہ ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں سے خلائی جہاز اڑتے ہیں اور پورے سیارے سارے فضا میں جو ہے وہ وہیں سے نکالے جاتے ہیں۔ اور وہاں نہ کوئی اس زمانے میں کوئی پولیس تھی، نہ کوئی فوج تھی، نہ کوئی سیکورٹی کے انتظامات تھے کوئی خاص، اور لے جا کر عین ہمیں بالکل آپریشن روم کے اندر کے پاس کھڑا کر دیا۔ لیکن جب ہم داخل ہو رہے تھے تو وہاں ایک بورڈ لگا ہوا تھا، اس پر لکھا تھا یو آر واچڈ، تمہاری نگرانی ہو رہی ہے۔ بس تو اب جب آدمی وہ بورڈ پڑھتا کہ تمہاری نگرانی ہو رہی ہے تو ٹھٹک کے رہ جاتا تھا، ایک دم سے اس کے جو بدن کی حرکات ہیں وہ ایک دم سے سیدھی سادھی ہو جاتی تھی، بھائی کوئی اور گڑبڑ نہ ہو جائے کہیں۔ تو مجھے خیال آیا کہ اللہ یہ بات کہ یو آر واچڈ، یہ تو قرآن کریم نے ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، ان اللہ بصیر بما تعملون، اللہ تعالی نے فرما رکھا ہے کہ تمہیں میں ہر وقت دیکھ رہا ہوں، ہر آن دیکھ رہا ہوں، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں تم میری آنکھوں کے سامنے میرے سامنے نہ ہو۔ تو باپ آ جاتا ہے تو رک جاتے ہو، بھائی آ جاتا ہے تو رک جاتے ہو، کوئی انسان آ جاتا ہے جو تمہارا دوست ہو یا جس کے تم یہ چاہتے ہو کہ اس کے اوپر میری برائی ظاہر نہ ہو، وہ آ جاتا ہے تو رک جاتے ہو۔ لیکن وہ علیم و خبیر جو ہر آن دیکھ رہا ہے، اس کے بارے میں کیوں خیال نہیں آتا؟ وجہ کیا ہے؟ تعلق کی کمزوری ہے۔ جتنا تعلق باپ سے ہے اتنا اللہ سے نہیں ہے۔ جتنا استحضار باپ کی رضامندی کا ہے، ماں باپ کی رضامندی کا ہے، مخلوق کی رضامندی کا ہے، اتنا اللہ تعالی کی رضامندی کا خیال نہیں ہے، اس کی فکر نہیں۔ یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے باوجود اس کے کہ آدمی ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس بات کا ایمان رکھنے کے باوجود وقت پر یہ خوف اس کو گناہ سے نہیں بچاتا۔ تو یہ در حقیقت اس وجہ سے ہے کہ تعلق مع اللہ میں کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوا تو آپ ایسا لگے گا کہ میں ہر وقت باری تعالیٰ کے سامنے ہوں، اور یہی معنی ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو کم از کم یہ تصور تو باندھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ نماز پڑھو تو یہ تصور ہونا چاہیے، گھر میں تنہا ہو تو یہ تصور ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو تو یہ تصور ہونا چاہیے،
عزیزوں رشتہ داروں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ جب معاملہ ہو رہا ہے، سب میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ میری نگرانی ہو رہی ہے، مجھے دیکھا جا رہا ہے۔ یہ ہے وہ خشیت جو گناہ سے روکے، نسل کا من خشیتی کا ما تحول به بیننا و بین معاصی۔ اب یہ تعلق مع اللہ پیدا کیسے ہو؟ جو اس چیز کو آدمی اپنی زندگی کا محور بنا لے تو وہ ہوتا ہے اہل اللہ کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے، اللہ والوں کی صحبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی بڑھتا ہے، اور اس کے بعد وہ خشیت بھی پیدا ہوتی ہے جو انسان کو گناہوں سے روکے۔ بھائیوں، بار بار یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ہمارا زمانہ جو ہے نا وہ بہت ہی آزمائش کا زمانہ ہے، زبردست آزمائش کا زمانہ ہے۔ شیطان کے ہر کارے پھیلے ہوئے ہیں معاشرے کے اندر، گناہوں کے اسباب چھائے ہوئے ہیں، اور کوئی آدمی گناہوں کے ان اسباب کی شرارت سے خالی نہیں۔ لیکن اس صورتحال میں اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے بندے کو تو وہ خشیت اللہ ہے اور تعلق مع اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرما دے اپنے رحمت سے، اسی لیے مانگ رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ۔ بھائی اگر حاصل ہے سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے، شکر ادا کرو۔ بھائی فلاں موقع پر مجھے ایک موقع آیا تھا گناہ کرنے کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا، الحمدللہ، اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ اگر یہ خشیت حاصل ہے جو گناہ سے بچا سکتی ہو، ورنہ پھر تیار ہو جاؤ کہ ٹھیک ہے جی، جہنم کفا بجہنم سعیرا، دوزخ تو ہے تیار بیٹھی ہوئی۔ قرآن نے کہہ رکھا ہے کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، دوزخ میں نے بنائی اس لیے کہ سارے جنات اور سارے انسانوں کو اس میں بھر کے رہوں گا، انسانوں سے اور جنات سے اس کو بھروں گا۔ لیکن حق القول منی، لکل حق القول منی لأملأن جہنم من الجنة والناس اجمعین ولو شئنا لآتینا کل نفس ہداها۔ اگر ہم چاہتے تو ہر انسان کو کان پکڑ کے سیدھے راستے پر لے آتے، لیکن دنیا ہم نے آزمائش کے لیے بنائی ہے، تمہیں خیر و شر دونوں کے مواقع عطا کیے ہیں، دونوں کی استطاعت بخشی ہے، دونوں کی طاقت بخشی ہے۔ یہی دنیا تمہارے لیے دارالامتحان ہے، یہ دارالامتحان ہے تمہیں، جس میں اس امتحان کی حالت سے نکل کے جانا ہے جہاں فیصلے ہونے ہیں تمہارے امتحان کی کامیابی اور ناکامی۔ تو یہاں تمہیں امتحان کے لیے بھیجا۔ اگر ہم چاہتے سب کو، ہر ایک کو کہہ دیتے کہ بھائی تو مجبور ہے، تو نیکی کرے گا، برائی نہیں کرے گا۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو تجھ میں اور فرشتے میں کیا فرق؟ فرشتے کو ہم نے صلاحیت ہی نہیں دی گناہ کرنے کی، طاقت ہی نہیں دی، وہ کر ہی نہیں سکتا۔ تجھے اے اشرف المخلوقات ہم نے اس لیے پیدا کیا تاکہ تیرے اندر یہ دونوں صلاحیتیں ہوں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دونوں چیزیں تجھے دیں، پھر تو ہمارے ڈر سے، فجور سے بچے اور نیکی کی طرف جائے، تو پھر تو فرشتوں سے بھی آگے نکل جائے گا، فرشتوں سے بھی آگے نکل جائے گا۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے کہ یہ خشیت ہمارے دلوں پر چھا جائے۔ خشیت کے معنی یہ ہے کہ وہ چھائی ہوئی ہو،
جب یہ مختلف عبارتیں ہیں، مختلف عنوانات ہیں، حاصل سب کا ایک جیسا ہے. تقوی کہہ لو اس کو، خشیت کہہ لو، اور تعلق مع اللہ کہہ لو. تقوی کے معنی یہی ہے کہ انسان کے اندر اس کے دل میں کھٹک پیدا ہو جائے، خلش پیدا ہو جائے. یعنی جب کوئی کام کرنے جا رہا ہو تو دل اس کا پہلے اس دل کے اندر یہ تردد پیدا ہو کہ یہ میں جو کرنے جا رہا ہوں یہ مجھے جہنم کی طرف لے جائے گا یا جنت کی طرف لے جائے گا، اللہ تعالیٰ سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا. یہ چیز دل میں ہر وقت ہر آن مستحضر رہتی ہے، دھیان رہتا ہے. اسی لیے تقوی کا بعض حضرات نے ترجمہ کیا دھیان، کہ ہر وقت دھیان رہے کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرے گا یا ناراض کرے گا، جہنم میں جاؤں گا جنت میں جاؤں گا. اس سے یہ دھیان ہی تقوی کہلاتا ہے، یہی خشیت کہلاتی ہے، اور یہی تعلق مع اللہ کا نتیجہ ہوتا ہے. تو اس لیے سب سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ہم سے منگوائی، اے اللہ یہ مانگو، اے اللہ مجھے اتنی خشیت دے دیجئے جو مجھے اور میرے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے. اس میں ایک بات اور عرض کر دوں، وہ یہ کہ معصیتیں بھی تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے نا، پیدا کرنے والے تو وہی ہے نا، خالق خیر بھی ہے خالق شر بھی ہے. تو یہ معصیتیں اس لیے پیدا کی گئی ہیں، ان کے خواہشات اس لیے پیدا کی گئی ہیں کہ ان خواہشات کو بندہ کچلے. یہ کچلنے کے لیے پیدا کی گئی، پیدا ہی اس لیے کی گئی ہے کہ بندہ ان کو کچلے، اور جوں کچلے گا اتنا ہی پھر قرب حاصل ہوگا باری تعالیٰ کا. تو جب بندہ کارزار زندگی میں داخل ہوتا ہے، ہر طرف شیطان کے ہرکارے پھر رہے ہیں، نفس کی خواہشات انسان کے اوپر چھائی ہوئی ہیں، تو یہاں اس کی لڑائی شروع ہوتی ہے. ایک معرکہ ہے، لڑائی شروع ہوتی ہے نفس کے اور شیطان سے، کہ نفس اور شیطان آ کے بہکاتا ہے، یہ کر لو مزہ آ جائے گا، یہ کر لو فائدہ پہنچ جائے گا، پیسے زیادہ ہو جائیں گے، رشوت لے لو پیسے زیادہ ہو جائیں گے، تم آخر بھی بچوں کا بھی حق ہے تمہارے اوپر، ان کو بھوکا نہ مارو، رشوت لے کے کام چلاؤ. تو یہ تقاضے پیدا کرتا ہے کون؟ شیطان اور نفس انسانی دونوں مل کے. اب اگر انسان غافل ہے، بالکل غفلت کی زندگی گزار رہا ہے، تو پھر اس صورت میں وہ بہتا چلا جاتا ہے، فکر ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں کہ شیطان کا بہکاوا ہے، نفس مجھے کہاں لے جا رہا ہے، اس کا خیال ہی نہیں آتا. نہ جنت کا خیال آئے نہ جہنم کا، اللہ بچائے. چاہے زبان سے کہتا ہوں کہ میں مومن ہوں، زبان سے کہتا ہوں میں مسلمان ہوں، لیکن دھیان نہیں ہے، غفلت میں بہا چلا جا رہا ہے. لیکن جب کسی میں ذرا سی فکر ہو کہ بھئی یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اپنی ہر خواہش پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، جہاں ہر قسم کی خواہش پوری ہوگی وہ اور مقام ہے جنت کا، وہاں کوئی خواہش رد نہیں ہوگی. لیکن یہاں یہ دنیا ہے، یہاں پر ہر خواہش پر عمل کرنا یہ ایک مومن کا کام نہیں ہے. تو وہ جب نکلا بازار میں، صبح کو اٹھ کے کارزار زندگی میں داخل ہوا، تو اب کہیں سے کوئی گناہ کا تقاضا آ رہا ہے، کہیں سے شیطان بہکا رہا ہے، کہیں سے نفس بہکا رہا ہے. شروع میں یہ قصد کر کے نکلا تھا کہ بھئی بچوں گا، مثلا
صبح کو ارادہ کر کے نکلا، بچوں کا گناہوں سے، لیکن آ گئے خواہشات، آ گئے تقاضے گناہ کے، تو اس وقت میں لڑائی شروع ہوئی، معرکہ پہلا شروع ہو گیا۔ اور لڑائی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے شروع میں کہ کبھی ہم نے شیطان کو، نفس کو ڈھا دیا، کبھی نفس نے ہمیں ڈھا دیا۔ جب آدمی مشق کے لیے چلتا ہے اگر کوئی آدمی فرض کرو لڑائی کی مشق کر رہا ہے، اسلحہ چلانے کی مشق کر رہا ہے، تو کبھی نشانہ سیدھا لگ جائے گا، کبھی ٹیڑھا ہو جائے گا۔ کشتی کی مشق ہو رہی ہے تو جس سے مشق کر رہے ہیں کبھی وہ ڈھا دے گا، کبھی تم ڈھا دو گے۔ اسی طرح جب نفس اور شیطان کی لڑائی شروع ہوتی ہے معرکہ حیات میں، تو شروع میں بعض اوقات یوں محسوس ہوتا ہے کہ مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا، اس واسطے کہ میں فلاں جگہ پھسل گیا، میں فلاں جگہ پھسل گیا۔ لیکن اس سے مایوس نہ ہونا چاہیے، اس سے مایوس نہ ہونا چاہیے، بلکہ کیا ہوگا کہ شروع میں اگر تم نے ہمت نہ ہاری، لگے رہے، تو شروع میں بے شک کبھی تمہیں شکست ہو جائے گی، کبھی اس کو شکست ہو جائے گی۔ یہ بھی ذرا مطالعہ کر لیا کرو، اس کا بھی محاسبہ کر لیا کرو کہ کبھی میں نے بھی فتح پائی کہ نہیں پائی، سمجھے آپ؟ یا وہی غالب رہا ہمیشہ؟ اس کا مراقبہ کر کے بھی دیکھو کہ میں نے بھی فتح پائی کبھی کہ نہیں پائی۔ اگر بالکل نہیں پائی فتح اور اسی کا وار چلتا رہا، تو اس کے معنی ہے کہ تم نے کوشش کر کے قدم نہیں بڑھایا، قدم بڑھایا ہی نہیں۔ اگر قدم بڑھاتے تو چلو ایک مرتبہ تم نے فتح پا، تم نے اس کو ڈھا دیا، 2 مرتبہ اس نے ڈھا دیا، لیکن پھر تیسری مرتبہ تم ڈھاؤ گے، پھر ایک مرتبہ وہ ڈھا رہا ہے، ایک مرتبہ تم ڈھا رہے ہو، 2 مرتبہ وہ ڈھا رہا ہے، آگے جا کے ترتیب بدل جائے گی انشاءاللہ، کہ 2 مرتبہ تم ڈھاؤ گے اور 1 مرتبہ وہ ڈھائے گا، اور یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ بس تم ڈھاؤ گے انشاءاللہ۔ لہذا بیچ میں جو یہ زمانہ آ رہا ہے نا لڑائی کا، لڑائی کی مشق کا، اس سے مایوس نہ ہونا، اس سے مایوس ہونے کے بجائے اس کو عزم کو تازہ کرو کہ ٹھیک ہے بھائی آج ڈھا دیا اسے مجھے، لیکن 2 مرتبہ میں بھی تو ڈھا چکا ہوں، اور یا اللہ جس طرح آپ نے مجھے وہاں فتح عطا فرمائی، مجھے آئندہ بھی فتح عطا فرما دے۔ تو اس طرح کیا ہوگا کہ انشاءاللہ رفتہ 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 کر کے آدمی انشاءاللہ محفوظ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے محفوظ ہو جائے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اسی کا نام ہے جہاد، جہاد نفس، کہ یہ جہاد ہے جو ہمارے راستے میں یہ جہاد کرتا ہے، نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔ جہاد کی کیا معنی؟ جہاد میں کیا ہوتا ہے؟ کبھی تم نے مار دیا، کبھی اس نے مار دیا۔ یہ جہاد جب کرو گے، جہاد زندگی میں جب یہ کام کر لو گے، تو آخر میں لنہدینہم سبلنا، لام تاکید، بانون تاکید ثقیلہ، ہم ضرور بالضرور اس کو اپنے راستے، ہمارے راستے پر پہنچا دیں گے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ دکھا دیں گے، پہنچا دیں گے وہاں پر۔ لیکن تھوڑا سا جہاد تو کرو، تھوڑا سا جہاد کرو، اور وہ جہاد یہی ہے کہ دل میں ایک کھٹک پیدا کر لو، دل میں ایک پہلے عزم کر لو، ارادہ کر لو پکا، اور اس کے بعد دل میں کھٹک پیدا کر لو کہ بھئی یہ کام میں صحیح کر رہا ہوں، یہ غلط کر رہا ہوں، اور کوشش اپنی پوری کر لو۔ جب اللہ تبارک و تعالی پھر شروع میں
توفیق دیں گے گناہ سے بچنے کی، تو پھر اس میں مزید انشاءاللہ قوت پیدا ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب بندہ کوئی نیک کام کرنے جاتا ہے، کر لیتا ہے اپنے اوپر زبردستی کر کے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ مدد ہوتی ہے کہ چونکہ اس نے اپنے نفس پر زبردستی کر کے، اپنے نفس سے لڑائی کر کے ایک کام کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دوسرے نئے کام کی توفیق دیتے ہیں۔ قرآن شریف میں فرمایا یہودیوں کے بارے میں کہ وَلَوْنَهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، کہ اگر ہم نے جو ان کو نصیحت کی جا رہی ہے، اگر یہ اس پر عمل کر لیں، عمل کرنے کیا معنی؟ اس وقت ان کو رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے، ان کو رکاوٹ یہ پیدا ہو رہی ہے کہ اگر ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی تو ہمارے یہ دنیا مفادات ختم ہو جائیں گے، ہماری چودراہٹ خطرے میں پڑ جائے گی، تو بہت مشکل لگ رہا ہے کہ ہم حضور کی بات مانیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ وہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو نصیحت فرماتے ہیں، اگر یہ اس کے اوپر عمل کر لیں تو کیا ہوگا؟ لکان خیر لہم، ان کے لیے بہتری کا راستہ یہی ہے۔ وہ اشد تثبیتا، اور اس سے زیادہ ان کے اندر ثابت قدمی پیدا ہوگی۔ یہ قرآن نے بتلا دیا کہ جب کوئی شخص اپنے اوپر زبردستی کر کے کوئی نیک کام شروع کر دیتا ہے اور جو مشقت ہو رہی ہے اس کو گوارا کر لیتا ہے، تو پھر رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ اس پر اس کو ثابت قدمی عطا فرما دیتا ہے۔ جو لوگ بے نمازی ہیں ان سے کہو یار نماز پڑھو، تو ان کو بہت بھاری گزرتا ہے نا۔ جو بے نمازی ہے اس کو 5 وقت نماز کا اہتمام کرنا، جماعت میں جانا، کیا ہوتا ہے؟ بہت بھاری، بہت مشقت، لہذا چھوڑے ہوئے۔ لیکن اگر کسی دن اس نے سوچا کہ یار چاہے دل چاہے نہ چاہے، مشقت ہو یا کچھ ہو، آج تو پڑھوں گا نماز، اپنے اوپر زبردستی کر کے چلا گیا مسجد میں، سمجھے نا؟ اپنے اوپر زبردستی کر کے وہ کام کر لیا جو کرنا تھا، جس کو ضروری تھا، سمجھا تھا اس نے، تو کیا ہوگا کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر یہ قوت پیدا فرما دیں گے کہ آج گیا تو پھر کل بھی جائے گا۔ اور جب رفتہ رفتہ اسی طرح اپنے آپ کو اپنے نفس کو کچل کر جاتا رہے گا تو وہ ثابت قدمی عطا ہو جائے گی، ایسی ثابت قدمی عطا ہو جائے گی کہ اب اگر اس سے کوئی کہے کہ ₹1,00,000 لے لو اور نماز چھوڑ دو تو بھی تیار نہیں ہوگا، کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ وہی چیز جس میں مشقت ہو رہی تھی وہ آگے جا کر ایسا بن گیا کہ اس کو کوئی اس کے بغیر چین ہی نہیں آتا۔ یہی حال سارے معمولات کا ہے، تلاوت ہو، ذکر ہو، تسبیح ہو اور گناہوں سے بچنا ہو، یہ سارے کا حال یہی ہے کہ شروع میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ اپنے اوپر زبردستی۔ لوگ سمجھتے ہیں جی کسی بزرگ کے پاس گئے، بس وہ اپنے تصرف سے ایک نگاہ ڈال دیں گے اور دل کی دنیا بدل جائے گی اور جو ہے ہم خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ یاد رکھو ایسا اگر ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون تھا جو توجہ ڈالتا اور سارے کفار کو مسلمان کر لیتا؟ تو یہ صرف کسی کے توجہ ڈالنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ بعض جو اولیاء کرام سے منقول ہے کہ بھئی وہ نظر ڈالی اور ایک دم سے دل کی دنیا بدل گئی، جیسے کہ حافظ شیرازی
ہیں کے بارے میں جو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، ایسے آوارہ پھرتے تھے اور شاعر آدمی تھے، تو وہاں پر جا کر حضرت خواجہ باقی باللہ صاحب گھر میں آئے ہوئے تھے، تو شعر پڑھا ان کو دیکھ کر کہ آرا کے خاک راہ بنظر کیمیا کنن، آیا ببد کے گوشے چشمے بما کنن. وہ لوگ آنا کے خاک راہ بنظر کیمیا کنند، وہ لوگ جو ایک نظر سے مٹی کو بھی کیمیا بنا دیتے ہیں، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک چھوٹی سی نگاہ میرے اوپر بھی کر لیں؟ یہ آنا کے خاک راہ بنظر کیمیا کنند، آیا ببد کے گوشے چشمے بما کنند. خواجہ صاحب نے فرمایا نظر کردم نظر کردم نظر کردم، اور اس سے دل کی دنیا بدل گئی، اور ایک دم سے جو سارے اپنے مصروفیات تھیں آوارہ گردی کی وہ ساری ختم کر دی. تو وہاں یہ سمجھ لو کہ یہ جو بعض اولیاء کرام سے یہ منقول ہے کہ وہ توجہ ڈالی اور انہوں نے کچھ انقلاب برپا کر دیا، یہ دائمی نہیں ہوتا، عارضی ہوتا ہے. اس کی مثال میں یہ دیتا ہوں، جیسے کہ جو ہے گاڑی چلتے چلتے رک گئی، سمجھے نا، وہ اسٹارٹ نہیں ہو رہی، تو دھکا لگاؤ گے، دھکا لگا کے اسٹارٹ ہو جائے گی. لیکن یہ دھکا بس اس حد تک ہے جہاں تک کہ اسٹارٹ ہو، اس سے آگے نہیں ہے. چاہو کہ ساری مسافت دھکے سے قطع کرو تو یہ نہیں ہو سکتا. دھکا لگانے سے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے اندر جو قوت ہے وہ ذرا ابھر جائے گی، اور وہ قوت آگے چل کر کام دے گی. ایسے ہی اگر کسی بزرگ سے ایسا منقول ہے کہ انہوں نے توجہ ڈالی تو مطلب دھکا دے دیا تھوڑا سا، سمجھے نا. کرنا خود ہی ہے، کرنا جو کچھ ہے وہ خود ہی ہے. ہاں، جو کسی کی صحبت میں، بزرگ کی صحبت میں جانے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ زاویہ نگاہ میں کچھ تبدیلی پیدا کر دیتا ہے، کچھ باتیں دل میں بٹھا دیتا ہے. تو باتیں جب دل میں بیٹھ جاتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق مل جاتی. تو خلاصہ یہ عرض کرنا تھا کہ یہ جو دعا مانگی، اور یہ عربی میں تو ہے ہی ہے، اردو میں بھی مانگ لیا کرو جب تک کہ عربی میں یاد نہ آئے، کہ اللہم انی اسألک من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصیک. اسی دعا میں دوسرا حصہ ہے ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک. خشیت تو اتنی چاہیے کہ آپ کی معصیت اور گناہ سے رکے رہیں، اتنی خشیت ہو جائے کہ غیبت کے پاس نہ جائیں، جھوٹ کے پاس نہ جائیں، کسی کی توہین نہ کریں، کسی کا کوئی ایذا نہ پہنچائیں، اور گناہ کے کام نہ کریں. وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، اور آپ کی طاعت بھی چاہیے. ہمارے آپ کی توفیق کے بغیر ہم آپ کی طاعت بجا نہیں لا سکتے. تو اے اللہ ہمیں اپنی طاعت بھی عطا فرما دیجیے. اب طاعت میں بھی جو حقیقی اگر طاعت کو دیکھو باری تعالیٰ کی، تو وہ کوئی بندہ باری تعالیٰ کی حقیقی طاعت بجا لانے کے قابل نہیں. بڑے بڑوں نے کہہ دیا ما عبدنا کا حق عبادتک، ما عرفنا کا حق معرفتک. جو لوگ ساری راتیں کھڑے رہے عبادت میں، جنہوں نے عشاء سے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، وہ بھی کیا کہتے ہیں کہ ما عبدنا کا حق عبادتک، ہم نے آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا. ما عرفنا کا حق معرفتک، ہم نے آپ کو اس طرح نہیں پہچانا جیسے کہ ہمیں پہچاننا چاہیے تھا. تو طاعت کا جو اعلیٰ ترین مرتبہ ہے وہ تو ہم اس کے اہل بھی نہیں ہیں، اور اتنا ہمارے تحمل سے بھی باہر ہے. ہماری ہر سانس
جو آ رہا ہے، تو اس سانس کا ہی بدلے میں ایک طاعت اگر کر لی جائے تو وہ بھی کافی نہیں، وہ بھی ساری زندگی کے سانس کے ہر سانس کے بدلے میں ایک طاعت ہو، صرف سانس کے، وہ بھی نہیں ہو سکتا. تو کہاں تک ہم آپ کی طاعت پوری تو کر نہیں سکتے، لیکن اتنی طاعت کی توفیق دے دیجئے ما تبلغنا بہ جنتک، جس کے ذریعے آپ ہمیں اپنی جنت تک پہنچا دیں. اتنی طاعت دے دیجئے. حقیقی طاعت تو ساری زندگی سجدے میں پڑے رہیں، سوائے آپ کے ذکر کے کچھ اور کام نہ کریں تو بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. لیکن اتنی طاعت عطا فرما دیجئے جو ہمیں جنت تک پہنچا دے. یعنی جو کم سے کم طاعت ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے تو وہ جنت تک پہنچا دے گی. اب یہاں ذرا یہ بات سمجھنے کی ہے کہ طاعت کو بعد میں ذکر کیا ہے اور خشیت کو پہلے ذکر کیا ہے. یعنی پہلے یہ مانگا کہ اللہ مجھے گناہوں سے بچائیے، پھر یہ مانگا کہ مجھے طاعت عطا فرمائیے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اگر فرض کرو ایک آدمی ہے وہ صبح سے شام تک عبادت کرتا ہے، طاعت بجا لاتا ہے، یعنی عبادتیں کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، لیکن کوئی گناہ بھی کرتا ہے، ساتھ میں غیبت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، مبالغہ کرتا ہے، بلا تحقیق باتیں پھیلاتا ہے، بد نظری کرتا ہے، تو عبادت بھی وہ خوب کر رہا ہے اور ساتھ میں گناہ بھی کر رہا ہے. تو کیا ہوگا؟ آخرکار اس کو باوجود ان ساری عبادتوں کے اس گناہ کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے گا، سیدھا جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ گناہ بیچ میں حائل ہیں. تو جب تک گناہ کی سزا نہ ملے اس وقت تک وہ جنت میں جا نہیں سکتا. باوجود ہے کہ بے انتہا عبادت کر رہا تھا، نفلیں پڑھ رہا تھا، سجدے کر رہا تھا، دعائیں کر رہا تھا، ذکر کر رہا تھا، تلاوت کر رہا تھا، اس کے باوجود کیونکہ نگاہ قابو میں نہیں رکھی تھی، زبان قابو میں نہیں رکھی تھی، تو نتیجہ یہ کہ اپنے گناہ پہلے کی سزا پہلے بھگتے گا، پھر جنت میں جائے گا. اس کے برعکس ایک آدمی لے لو کہ جس نے کوئی نفلیں نہیں پڑھی، نفلیں نہیں پڑھتا تھا، لیکن جو فرائض ہیں اور واجبات ہیں وہ ادا کرتا تھا. بس نہ تہجد پڑھی کبھی، نہ اشراق کبھی پڑھی، نہ ابابین کبھی پڑھی، بس فرائض واجبات کو ادا کرتا، لیکن گناہ سے بچتا، گناہ کوئی نہ کیا تو سیدھا جنت میں، باوجود ہے کہ نوافل نہیں پڑھے، نفلی عبادتیں نہیں کی، لیکن چونکہ گناہ نہیں کیا تھا لہذا سیدھا جائے گا. معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ جنت تک پہنچنے کے لیے طاعت جتنی ضرورت طاعت کی ہے وہ کم ہے بنسبت گناہ سے بچنے کے، اس کی ضرورت زیادہ ہے، بچنے کی ضرورت زیادہ ہے. لہذا پہلے وہ مانگا اصلو کا خشیتا کا، اصلو کا نانسلو کا من خشیتی کا ما تحول بھی، اور دوسری جگہ فرمایا اصلو کا نسلو کا خشیتا کا فی الغیب والشہادہ، کہ ہم آپ سے خشیت مانگتے ہیں غیر موجودگی کی حالت میں بھی اور موجودگی کی حالت میں بھی.
یعنی چاہے لوگ سامنے موجود ہوں چاہے نہ ہوں. بعض اوقات آدمی گناہ سے اس لیے بچ رہا ہے کہ سامنے لوگ ہیں تو کیا کہیں گے، یہ کیسا مولوی ہے، ایسی گناہ کرتا ہے. اور تنہائی میں جا کے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو لیکن ہمیں ایسی خرچت چاہیے جو لوگوں کی موجودگی میں بھی گناہ سے روکے اور لوگوں سے دور ہونے کی حالت میں بھی گناہ سے روکے. تو پہلے وہ مانگ لیا کہ اے اللہ خشیت عطا فرما اور طاعت اتنی عطا فرما کہ جس کے ذریعے آپ ہمیں جنت تک پہنچا دیں. اب یہ جنت جو ہے نا، یہ بھی جو ہے یہ در حقیقت اللہ جل جلالہ کی رضا کا مظہر ہے. ہم لوگ بھی جنت مانگتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنت مانگی ہے. ہم جب جنت مانگتے ہیں تو وہاں کے مزے آتے ہیں، بہت ذائقے آتے ہیں کہ وہاں یہ پھل ہوگا، یہاں پرندے کا گوشت ہوگا، اور یہ فلانا ہوگا، اور دودھ کے نعرے ہوں گے اور شہد کے نعرے ہوں گے اور فلانا ہوگا. تو اس کے مزے کا تصور کر کے، چٹخارے کا تصور کر کے جنت مانگتے ہیں. اور دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مانگتے ہیں. آپ جو مانگ رہے ہیں وہ اس وجہ سے کہ جنت جو ہے وہ باری تعالی کی رضا کا مظہر ہے. اصل مقصود جو ہے باری تعالی کی رضا ہے. وہ اگر دال روٹی میں عطا فرما دے تو دال روٹی نعمت، اور اگر وہ مرغ اور پلاؤ میں اور بریانی میں دے دے تو وہ نعمت. ہم اس کو بھی احتیاط کے ساتھ مانگیں گے. یہ بات بزرگوں سے منقول ہے کہ ان کو جب مرنے کے وقت میں جنت ان کو پیش کی گئی، جنت کے مناظر دکھائے گئے تو منہ موڑ لیا اور کہا کہ ان کان منزلتی فی الحب عندکم ما قد رأیت فقد ضیعت ایامی. یہ شعر پڑھا کہ اگر میں آپ کی جو میرے دل میں محبت تھی وہ اگر اس کا درجہ یہ تھا، یہ جنت، یہ نہریں، یہ باغات، یہ تھا، اگر یہ تھا میری محبت کا مقام آپ کے نظر میں، تو میں نے اپنی زندگی ضائع کر دی، منہ پھیر لیا. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ انا نسألک الجنہ ونعیمہا. اللہ ہمیں جنت بھی چاہیے، اس کی نعمتیں بھی چاہیے. تو وہ جو حالت تھی نا ان کی، وہ ہم سے تو خیر بلند تھی، لیکن ان کا مقصد یہ تھا کہ مجھے مزے کی خاطر میں نے عبادت نہیں کی، میں نے عبادت اس لیے کی کہ آپ راضی ہو جائیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے مانگی کہ وہ جب رضا کی حالت میں مجھے یہ عطا فرما رہے ہیں تو میں استغنا کروں، میں بنیادی ظاہر کروں. جب وہ اپنی رضا کے عالم میں ایک نعمت عطا فرما رہے ہیں تو میں کہوں جی مجھے اس نعمت کی ضرورت نہیں ہے. العیاذ باللہ، یہ بندگی کا تقاضا نہیں. بندگی کا اعلی مقام یہ ہے کہ ہاں یا اللہ ہم آپ سے جنت مانگتے ہیں. اس لیے مانگتے ہیں کہ وہ آپ کی رضا کا مظہر ہے. جنت میں وہی جائے گا جس سے باری تعالیٰ راضی ہوں گے. بغیر رضا کے جنت نہیں ہوتی. لہذا اصل مقصود رضا ہے، رضا باری تعالیٰ. جنت چونکہ اس کا مظہر ہے لہذا ہمیں جنت بھی چاہیے. تو من طاعتک ما تبلغنا به جنت، ہمیں طاعت اتنی عطا فرمائیے کہ جس کے ذریعے آپ جنت تک ہم کو پہنچا دیں. لہذا یہ بتا دیا اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر انسان کے ذمے کوئی یہ واجب نہیں ہے جنت تک پہنچنے کے لیے کہ بہت نفلیں پڑھے، بہت عبادت کرے، بہت نفل عبادتوں میں لگا رہے. یہ مطلوب نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے.
ضروری اتنا ہی ہے جتنا کہ اللہ نے واجب کر دیا، فرض کر دیا۔ وہ دیہاتی عربی آتا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے اوپر کیا فرض ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ 5 نمازیں، روزہ وغیرہ بھی بتایا، 5 نمازیں فرض ہیں۔ تو اس نے کہا علیہ غیر ہوا، کچھ اور بھی فرض ہے؟ تو آپ نے فرمایا لا الا ان تطوع، اور کچھ فرض نہیں ہے، ہاں خوشی سے کوئی کام کرنا چاہو تو کر لو۔ تو پھر روزے کے بارے میں پوچھا، روزہ جو ہے رمضان کا، پوچھا حل علیہ غیر ہوا، اور بھی کچھ فرض ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہاں خوشی سے رکھ لو تو رکھ لو۔ اسی طرح چاروں ارکان بیان فرمائے تو اس عرابی نے صاف صاف کہہ دیا یا اللہ بس جو آپ نے بتا دیا ہے، رسول اللہ جو کچھ آپ نے بتا دیا، نہ اس پر زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا، اس پر نہ زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا، جتنا بتا دیا بس اتنا ہی کروں گا۔ تو جب وہ واپس جانے لگا تو آپ نے فرمایا افلح العربی ان صدق، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے کہ میں جو کچھ ہے اس کی پابندی کروں گا تو یہ فلاح پا گیا یہ عربی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنی چیزیں اس کے ذمہ فرض واجب کی گئی تھیں اس کا اس نے عزم کر لیا کہ کروں گا، اس میں کمی نہیں کروں گا، لیکن زیادتی بھی نہیں کروں گا۔ تو زیادتی جو ہے وہ کوئی واجب فرض نہیں تھی، وہ کہتا ہے کہ نہیں کروں گا اس سے زیادہ۔ تو فرمایا یہ فلاح پا گیا یار ابھی۔ تو اس لیے طاعت جو ہے جو مانگ رہے ہیں اتنی جو جنت تک پہنچا دے، یہاں تک کہ اکثار فی التعبد کو بعض حضرات نے مکروہ کہا ہے۔ اب حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے دن روزہ رکھتے تھے، ساری رات کھڑے رہتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے بلایا اور بلا کر کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تم سارے دن روزے رکھتے ہو سارے ایام میں اور ساری رات کھڑے رہتے ہو۔ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، اور یہ ہم آپ کے برابر تو ہے نہیں کہ آپ کو تو اللہ تعالی نے مقام بخشا ہے کہ آگے پیچھے سارے گناہ بھی معاف ہیں، ہم اس جگہ سے پہنچ نہیں سکتے، لہذا ہم یہ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، غلط بات ہے، مسلسل روزے رکھنا اور ساری رات جاگنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ روزے بھی رکھو، افطار بھی کرو، رات کو نماز بھی پڑھو اور سو بھی، سب کام اکٹھے کرو، کیونکہ تمہارے اوپر تمہارے نفس کا حق ہے، تمہارے اہل و عیال کا حق ہے۔ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے مہمانوں کا حق ہے، تمہاری آنکھ کا حق ہے۔ اگر اس آنکھ کو غلط یعنی زیادہ اس پر بوجھ ڈالو گے جتنا ضرورت سے زیادہ تو یہ تمہیں یہ بعد میں جا کے ناکارہ ہو جائے گی۔ اچھا، ان کو عادت اتنی پڑی ہوئی تھی حضرت عبداللہ بن عمر کو کہ وہ سارے دن روزے رکھتے تھے، سارے راتیں کھڑے رہتے تھے۔ جب آپ نے فرمایا کہ اس طرح کم کرو تو انہوں نے کہا رسول اللہ یا رسول اللہ، یعنی بہت عاجزی کے ساتھ، اور اس سے یاد فرمایا یا رسول اللہ، میں نے کچھ تو مجھے اجازت دے دیجیے۔ تو انہیں کتنا کہ آپ نے فرمایا سم ثلاث ایام فی الشہر، مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو۔ یا رسول اللہ کچھ بڑھا دیجئے، صرف 3 نہیں بات۔ اور آپ نے فرمایا اچھا 10 رکھ لیا کرو۔ فرمایا یا رسول اللہ۔ پھر آخر کار جب بہت زیادہ انہوں نے اصرار کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا 1 دن روزہ رکھو، 1 دن افطار کرو۔ یہ داؤد علیہ السلام جس طرح کرتے، صوم داؤدی۔ یا رسول اللہ مجھے اور دے دیں، اجازت دے دیجیے۔ اب نہ اس کے بعد کوئی فضیلت نہیں، اس کے بعد کوئی اجازت نہیں۔
جب بوڑھے ہو گئے عبداللہ بن عمرو العاص رضی اللہ عنہ تو فرمانے لگے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میرے لیے آسانی پیدا فرمائی تھی، یہ کہا تھا کہ بھائی 3 روزے رکھ لیا کرو مہینے میں، اور میں نے خود اپنے اوپر بوجھ ڈالا. اب حالت یہ آ گئی بڑھاپے میں تو وہ کہ بوجھ معمول برقرار رکھنا میرے لیے مشکل ہو گیا. تو میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رخصت کو قبول کر لیتا تو آج مجھے حسرت نہ ہوتی، آج مجھے حسرت ہو رہی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اپنے آپ کو عبادت میں اتنا لگا لینا کہ دوسرے حقوق پامال ہو جائیں، اس سے روکا، ان کو روکا، اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو بھی اسی طریقے سے روکا، اور متعدد صحابہ کرام کو. تو اصل بات یہ کہ آدمی یہ دیکھے کہ اس وقت مجھ سے کیا مطالبہ ہے اللہ تبارک و تعالی، اس مطالبے کو پورا کرے.